السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه يا أيها الذين آمنوا اجتنبوا كثيرا من الظن إن بعض الظن إثم ولا تجسسوا ولا يغتب بعضكم بعضا أيحب أحدكم أن يأكل لحم أخيه ميتا فكرهتموه واتقوا الله إن الله تواب رحيم. قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم إياكم والظن فإن الظن أكذب الحديث ولا تجسسوا ولا تحسسوا ولا تنافسوا ولا تباغضوا ولا تدابروا وَكُونُوا عِبَادَ اللَّهِ إِخْوَانًا رواہ مسلم. اس دنیا میں رہتے ہوئے ہر انسان سے بشری اور فطری کمزوریوں کی وجہ سے غلطی ہو جاتی ہے. اسلام چونکہ دین فطرت ہے، وہ انسان کی کسی ایک غلطی کو بنیاد بنا کر اسے دائرہ اسلام سے خارج نہیں کرتا، اور نہ ہی اسلام کی تعلیم میں یہ شامل ہے کہ اس انسان کی غلطی کو معاشرے میں اچھالا جائے، پھیلایا جائے، اسے رسوا کیا جائے، اس کی عزت کو خراب کیا جائے. بلکہ اسلام اپنے ماننے والوں کو یہ ترغیب دلاتا ہے، قُلْ يَا عِبَادِيَ الَّذِينَ أَسْرَفُوا عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ لَا تَقْنَطُوا مِن رَحْمَةِ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ يَغْفِرُ الذُّنُوبَ جَمِيعًا إِنَّهُ هُوَ الْغَفُورُ الرَّحِيمُ. اللہ فرماتے ہیں آپ کہہ دیجئے، اے میرے بندو، تم میں سے جس نے اپنی جانوں پہ ظلم کیا، زیادتی کی، غلطیاں اور خطائیں کی، ایک نہیں چاہے کتنی مرضی کیوں نہ کی، تو اللہ کبھی بھی یہ نہیں چاہتا کہ تم میری رحمت سے، اس کی رحمت سے نا امید ہو جاؤ. لا تقنطوا من رحمت اللہ. نہ اللہ اپنے بندوں سے یہ چاہتا ہے کہ بندے غلطی کرنے کے بعد اس کی رحمت سے نا امید ہو جائیں، اور نہ اللہ یہ چاہتا ہے کہ ہم بندوں کو نا امید کر دیں. بھئی تو نے تو بہت بڑا جرم کر لیا، تو نے بڑی غلطی کر لی ہے، تیری معافی نہیں ممکن، تو پکڑا گیا، تو پھنس گیا، اب تیرے چھٹکارے کا کوئی راستہ نہیں ہے. اللہ یہ نہیں چاہتا بندوں سے. اللہ بندوں سے چاہتے ہیں کہ آپ امید دلائیں، آپ حوصلہ پیدا کریں، آپ لوگوں کی ہمت بڑھائیں، تاکہ وہ اپنی
اس غلطی اور خطا پر اللہ کے سامنے شرمندہ بھی ہوں، اللہ سے معافی بھی مانگیں اور اللہ کی رحمت سے نا امید بھی نہ ہوں۔ اسی حوالے سے محترم بھائیوں، کتاب و سنت کی کیا تعلیمات ہیں، اسلام ہماری کیا رہنمائی کرتا ہے۔ سورہ حجرات مدینہ منورہ میں نازل ہوئی، اور اس سورہ مبارکہ میں اللہ تبارک و تعالی نے مسلمانوں کے معاشرتی جو مسائل ہیں، میل جول کے، رہن سہن کے، گفت و شنید کے، تعلقات کے، وہ سارے بڑی وضاحت سے بیان کیے ہیں۔ بڑے قیمتی اصول اللہ نے بیان فرما دیے۔ اسی صورت کی ایک آیت میں اللہ فرماتے ہیں، یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، اجتنبوا کثیرا من الظن، سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ تم بہت زیادہ گمان کرنے سے اپنے آپ کو بچاؤ، بچ جاؤ۔ گمان کیا ہوتا ہے؟ انسان بغیر کسی دلیل کے، بغیر کسی ثبوت کے اپنے دل و دماغ میں کسی کے بارے میں کوئی رائے قائم کر لیتا ہے۔ وہ رائے اچھی بھی ہو سکتی ہے، اس کو حسن ظن کہتے ہیں، یعنی اچھا گمان۔ وہ رائے بری بھی ہو سکتی ہے، اس کو بدگمانی کہتے ہیں، یعنی سوء ظن۔ تو اگر تو آپ کسی کے بارے میں اچھا گمان قائم کرنا چاہتے ہیں تو یہ تو اچھی بات ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، حسن الظن من العبادہ، سنن نبی داؤد کی حدیث ہے کہ اپنے مسلمان بھائی کے بارے میں اچھا گمان کرنا یہ بھی کیا ہے؟ عبادت ہے، نیکی ہے یہ۔ لیکن اس کے بارے میں، اپنے مسلمان بھائی بہن کے بارے میں برا گمان پیدا کرنا، بدگمانی ذہن میں لانا، بغیر کسی ثبوت کے، بغیر کسی دلیل کے، سنی سنائی باتوں پر یقین کر کے، یہ بہت بڑا گناہ ہے۔ نہ صرف یہ کہ یہ بذات خود ایک گناہ ہے، بلکہ بہت سے گناہوں کا دروازہ بھی ہے یہ عمل۔ بدگمانی والا عمل بذات خود بھی ایک گناہ ہے، ایک غلطی ہے بندے کی، اور یہ انسان کو پھر بہت سی غلطیوں کے راستے پہ یہ عمل ڈال دیتا ہے، جس کی ترتیب اللہ نے خود قرآن میں بیان فرمائی ہے۔ ظاہر ہے سب سے پہلے بندے کے ذہن میں بدگمانی آتی ہے، بری سوچ آتی ہے کسی دوسرے مسلمان بھائی بہن کے بارے میں کہ یہ ایسا ہوگا، یہ ویسی ہوگی، کوئی رائے آپ قائم کر لیتے ہیں۔ اب اس رائے کے ثبوت کے لیے، اس رائے کو ثابت کرنے کے لیے آپ کے پاس کوئی دلیل نہیں، کوئی برہان نہیں، کوئی حجت نہیں، اب آپ ٹو میں لگ جاتے ہیں، تلاش میں لگ جاتے ہیں، اس پہ نظر رکھنے کی کوشش کرتے ہیں، میں اس کی کوئی کمزوری تلاش کروں۔ ایک غلطی آپ نے کی کہ اس کے بارے میں بدگمانی قائم کر لی، اب یہی غلطی آپ کو دوسری غلطی کی طرف لے کر جا رہی ہے۔ اللہ نے فرمایا، یا ایھا الذین آمنوا اجتنبوا کثیرا من الظن فإن بعض الظن اثم، بعض گمان یہ گناہ بن جاتے ہیں، یعنی جب وہ برے ہوں گے تو گناہ بن جائیں گے۔ آگے اللہ نے فرمایا، ولا تجسسوا، تم یہ جو جاسوسی والا عمل ہے نا، بدگمانی کا دوسرا سٹیپ پھر جاسوسی ہوتا ہے، یہ بھی نہیں کرنا۔ جاسوسی کی دو صورتیں ہوتی ہیں، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحیح مسلم کی حدیث میں ان دونوں کو بیان فرما دیا۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ایاکم والظن، یہاں الفاظ اور استعمال، بچو تم یہ گمان کرنے سے، سوء ظن کرنے سے اپنے آپ کو بچاؤ۔ فإن الظن اکذب الحدیث، کیونکہ یہ جو بدگمانی ہے یہ سب سے زیادہ جھوٹی بات ہے۔ ولا تجسسوا ولا تحسسوا، نہ کسی کے لیے ٹو لگاؤ، نہ اپنے لیے ٹو لگاؤ۔
تجسس یہ ہوتا ہے کہ کوئی آپ کو کہے جی دیکھو یہ بندہ کہاں جاتا ہے، کیا کرتا ہے، کیا اس کی ایکٹیویٹیز ہیں، یا آپ کسی کے اللہ کار بن کر اس پہ نظر رکھے ہوئے ہیں اور اس کی جو ہے کمزوریاں تلاش کر رہے ہیں۔ ولا تحسسوا، کئی دفعہ بندے کے اپنے ذہن میں خیال آ جاتا ہے کہ یہ ایسا ہوگا، تو پھر بندہ خود اپنی جو ہے وہ دل کی تسلی کے لیے اس کی ٹو میں رہتا ہے، اس کو تحسس کہتے ہیں۔ دونوں کاموں سے اللہ کے نبی نے منع فرما دیا، تجسس بھی نہیں کرنا، تحسس بھی نہیں کرنا۔ اب کمزوریاں تو ہر انسان میں ہے، خامیاں ان سے تو کوئی انسان بھی مبرہ اور پاک نہیں ہے، ہر انسان میں کوئی نہ کوئی کمزوری ہوتی ہے، تو لگاتے لگاتے ڈھونڈتے ڈھونڈتے کوئی نہ کوئی ایک آدھ کمزوری یا دو چار باتیں آپ کو مل جاتی ہیں اس کے حوالے سے۔ اب اگلا سٹیپ کیا ہے، اگلا مرحلہ کیا ہے؟ اللہ فرماتے ہیں وَلَا يَغْتَبْ بَعْضُكُمْ بَعْضًا، چلو دو گناہ تم نے کر لیے، بدگمانی بھی کر لی، تو بھی لگا لی، یہیں پہ باز آ جاؤ، رک جاؤ، اگلے سٹیپ پہ مت جاؤ۔ فرمایا وَلَا يَغْتَبْ بَعْضُكُمْ بَعْضًا، تم ایک دوسرے کی غیبت بھی نہ کرو۔ غیبت کیا ہے؟ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام سے پوچھا اتدرون ما الغیبہ، جانتے ہو غیبت کیا ہوتی ہے؟ قالوا اللہ ورسولہ اعلم، صحابہ نے عرض کی جی اللہ رسول زیادہ جانتے ہیں۔ فرمایا ذکرک اخاک بما یکرہ، تم اپنے مسلمان بھائی بہن کے بارے میں کوئی ایسی بات کرو، اس کا تذکرہ اس انداز میں کرو جو اسے پسند نہیں ہے۔ صحابہ نے پوچھا جی ان کان فیہ ما اقول، جو میں اس کی بات کر رہا ہوں، اس کی کوئی کمزوری یا عیب بیان کر رہا ہوں، وہ اس کے اندر موجود بھی ہو تو پھر یہ بھی غیبت بنے گی، یہ بھی اپنے مردہ بھائی کے گوشت کھانے کے برابر جیسا عمل ہو جائے گا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جواب دیتے ہیں ان کان فیہ ما تقول، اگر اس میں وہ کمزوری وہ عیب ہے جو تم بیان کر رہے ہو فقد اغتبتہ، تو یہ تو اس کی غیبت ہو گئی، یہی تو غیبت ہے۔ اور غیبت کیا ہوتی ہے؟ وَإِن لَّمْ يَكُنْ فِيهِ مَا تَقُولُ، اور اگر اس میں وہ بات ہے ہی نہیں جو تم اس کے بارے میں کہہ رہے ہو، یہ غیبت نہیں، یہ تو غیبت سے بھی بڑا گناہ ہے۔ فَقَدْ بَهَتَّهُ، یہ تو نے اس پر بہتان باندھ دیا، بہتان عظیم، یہ تو بہتان ہو گیا۔ دیکھیں کہاں سے بات شروع ہوئی ہے، بدگمانی، بدگمانی سے تجسس، تجسس سے تحسس، تحسس سے غیبت۔ واتقوا اللہ، اللہ سے ڈر جاؤ، ان اللہ تواب الرحیم، بے شک اللہ بے حد توبہ قبول کرنے والا، معافیوں کو قبول کرنے والا، نہایت مہربان ہے۔ محترم بھائیو، آج چونکہ سوشل میڈیا کا دور ہے، واٹس ایپ، فیس بک، اور یہ ہم بات کرتے ہیں موبائل پہ، فون پہ ایک دوسرے سے، جانے انجانے میں ہمارے منہ سے کوئی بات نکل جاتی ہے، بندے ریکارڈ کر لیتے ہیں، کوئی تصویر بنا لیتا ہے، کوئی ویڈیو بنا لیتا ہے، کوئی کال ریکارڈ کر لیتا ہے، اور پھر کیا ہوتا ہے، کوئی اس میں کمزور بات ہوتی ہے اور اس کمزور بات کو پھر اس اپنے مسلمان بھائی بہن کو بے عزت کرنے کے لیے، اسے رسوا کرنے کے لیے ہم وائرل کرتے ہیں، کہتے ہیں نا وائرل ہو گئی، فلاں ویڈیو وائرل ہو گئی، یا فلاں بات وائرل ہو گئی، پھیل گئی۔ جس طرح وائرس پھیلتا ہے وہ پورے مطلب ملک میں یا پورے عالم میں اس کو پھیلا دیا جاتا ہے۔ اللہ کیا فرماتے ہیں، ان الذين يحبون ان تشيع الفاحشة في الذين امنوا لهم عذاب الیم في الدنيا والآخرة۔ سورہ نور کی آیت ہے کہ جو لوگ دنیا کے اندر یہ اشاعت فحشاء والے، بے حیائی والے، منکر والے، اللہ کی نافرمانی کے کاموں والے اعمال کی اشاعت کرتے ہیں، اس کو پھیلاتے ہیں، پھیلانے کا ذریعہ بنتے ہیں، لائکس اور شیئر دیتے ہیں، آگے سے آگے
بڑھاتے ہیں اور پھیلاتے ہی چلے جاتے ہیں. لہم عذاب علیم فی الدنیا والآخرہ، ان کے لیے دنیا آخرت میں کیا ہے جی؟ بڑا ہی دردناک عذاب ہے. اللہ نے قرآن میں بھی منع فرمایا ہے ولا تجسسوا، لوگوں کے عیبوں کی ٹو میں مت رہو. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے احادیث میں واضح کیا لا تجسسوا ولا تحسسوا. سنن نبی داؤد میں ایک حدیث آتی ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یا معشر من آمن بلسانہ ولم يدخل الایمان فی قلبی، اے وہ جماعت، اے وہ افراد جو اپنی زبان سے تو ایمان کا دعویٰ کرتے ہیں لیکن ابھی تک ایمان ان کے دل میں داخل نہیں ہوا. لا تغتابوا المسلمین، مسلمانوں کی غیبتیں مت کرو. ولا تتبعوا عوراتہم، اور ان کے پردے کی چیزیں، ان کی چھپی ہوئی چیزیں، ان کی پرائیویٹ لائف، ان کی نجی زندگی، اس کی ٹو میں مت رہو، ان کی کمزوریاں تلاش مت کرو. فَإِنَّهُ مَن يَتَّبِعْ عَوْرَاتِ الْمُسْلِمِينَ، جو بندہ مسلمانوں کی اس طرح کمزوریاں تلاش کرنے کے پیچھے لگ جاتا ہے، خامیاں ڈھونڈنے کے پیچھے لگ جاتا ہے، فرمایا يَتَّبِعِ اللَّهُ عَوْرَةً، پھر اللہ اس کی کمزوریوں کے پیچھے لگ جاتا ہے. ہر انسان کے اندر خامیاں ہوتی ہیں. وَمَن يَتَّبِعِ اللَّهُ عَوْرَتَهُ، اور جس کی کمزوریوں کے پیچھے اللہ لگ جائے، یفضحہ وہو فی بیتہ، وہ گھر میں چھپ کے بھی بیٹھ جائے نا، اللہ نے پھر بھی اسے رسوا کر دینا. ایک دوسرے کی ڈھونڈتے ڈھونڈتے کیا اپنے آپ کو بچا لو گے؟ مشکل ہو جائے گا. بہت بڑا جرم ہے یہ، کسی کی نجی اور پرائیویٹ زندگی میں، پرسنل لائف میں مداخلت کرنا، اس کی کمزوریاں ڈھونڈنا. اسلام آپ کو کوئی حق نہیں دیتا. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من استمع حدیث قوم وهم له کارہون، جس بندے نے کسی کی بات سنی، چھپ چھپ کے بات سنی، اور وہ بندے نہیں چاہتے کہ یہ بندہ ہماری بات سنے، صب فی اذنیہ الآنک یوم القیامہ، قیامت کے دن اس انسان کے، اس چھپ چھپ کے باتیں سننے والے، ریکارڈ کرنے والے اور پھیلانے والے انسان کے کانوں میں کیا ڈالا جائے گا؟ پگھلا ہوا سیسا. سیسا ایک دھات ہوتی ہے، یہ مختلف مصنوعات بنتی ہیں اس سے، اس کو پگھلایا جاتا ہے اور وہ پھر مختلف چیزوں میں ڈالا جاتا ہے، اور یہ جہاں جہاں جاتا ہے اندر پھر سوراخ کرتا جاتا ہے. صب فی اذنیہ الآنک، یہ جن کانوں سے چھپ چھپ کے سنا کرتا تھا نا، قیامت والے دن ان کانوں میں پگھلا ہوا سیسا ڈالا جائے. تو کسی کی بات یوں چھپ کے سننا اسلام قطعاً آپ کو اس کی اجازت نہیں دیتا. یہ دیکھیں اسلام کیسے تربیت کر رہا ہے. گھر کے اندر، گھر کا ماحول بھی اسلام یہ بنانا چاہتا ہے وَإِذَا بَلَغَ الْأَطْفَالُ مِنْكُمُ الْحُلُمَ فَلْيَسْتَأْذِنُوا كَمَا اسْتَأْذَنَ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ، بچے جب آہستہ آہستہ بڑے ہو جائیں تو والدین کے یا بڑوں کے کمروں میں جائیں، اجازت لے کے جائیں، پوچھ کر جائیں، دروازہ بجا کے جائیں، کھٹکا کے جائیں. چاہے ماں باپ ہی کیوں نہیں بیٹھے اندر، بڑے بھائی بہن بیٹھے ہیں. یہ ہے تربیت. یہ چاہتا ہے اسلام کہ کسی کی نجی زندگی، کسی کی پرائیویٹ زندگی وہ لیک نہ ہو، وہ آؤٹ نہ ہو. اور آج کیا ہے، سب لوگ اس ٹو میں لگے ہوئے ہیں. کون سی بات کسی کی کمزور ملتی ہے اور اس کو پھیلایا جاتا ہے، اور بڑے میڈیا بھرا پڑا ہے، اخبارات بڑے پڑے ہیں، یہ فلاں کی یہ بات لیک ہو گئی، فلاں کی یہ بات لیک ہو گئی، فلاں کی یہ بات. اور پھر اس کے ساتھ ساتھ محترم بھائیوں، ہمیں اپنے اللہ سے بھی ڈرنا چاہیے. یہ ہماری کمزور باتیں، یہ ہماری جو ہے وہ اللہ کی نافرمانی والی چیزیں، یہ دنیا میں اللہ دیکھیں، اللہ کے یہ
اللہ یہ مکافات عمل بھی تو ہے نا جی، یہ لیک ہو رہی ہیں ہمارے سامنے آ رہی ہیں اور ہم سبکی محسوس کر رہے ہیں، ہم رسوائی محسوس کر رہے ہیں۔ جب قیامت کا دن ہوگا علی رؤوس الخلائق، ساری کائنات کے سامنے یہ میری باتیں آئیں گی، اس میں میرے جاننے والے، میرے چاہنے والے، میری فیملی کے، میرے خاندان کے لوگ، سب کے سامنے یہ چیزیں آئیں گی، میرا ایک ایک عمل آئے گا، علی رؤوس الخلائق بات ہوگی، تو وہ رسوائی کتنی بڑی رسوائی ہوگی، اس سے بھی بچانے کی اپنے آپ کو کوشش کریں۔ تو یہ چھپ چھپ کے باتیں سننا، یہ کالیں ریکارڈ کرنا، اور پھر اس طرح کی انسانوں کی کمزوریوں کو آگے پھیلانا، اسلام ان چیزوں کو پسند نہیں کرتا۔ اگر کسی کی کمزوری ہے، اسلام کہتا ہے اس کو اول تو ڈھونڈو ہی نہ۔ اللہ نے جب پردے ڈالے ہوئے تم بھی پردہ ڈال دو، اور اگر آپ کو پتہ چل ہی گیا ہے تو پھر اس کو یوں اس کی اشاعت کرنا، اس کو پھیلانا، اور اس مسلمان کو، اپنے مومن بھائی کو غمزدہ کرنا، پریشان کرنا، یہ درست عمل ہے؟ اللہ کی نظر میں یہ درست عمل نہیں ہے۔ لا یحل لمسلم ان یروع مسلما، رواہ ابو داود۔ کسی مسلمان کے لیے جائز نہیں ہے کہ اپنے کسی دوسرے مسلمان کو خوف زدہ کرے، گھبراہٹ میں ڈالے۔ صحیح مسلم کی حدیث ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اذا کنتم ثلاثہ، اگر آپ 3 افراد بیٹھے ہیں، 3 بندے کسی مجلس میں بیٹھے ہیں، فلا یتناجثنان دون الاخر، تو 2 بندے الگ ہو کر آپس میں کوئی گفت و شنید یا سرگوشی نہ کریں، تیسرے کو تو پیچھے ہو جا، ہم نے کوئی خاص بات کرنی ہے، غلط عمل ہے۔ کیوں؟ من اجل ان ذالک یحزنہ، کیونکہ تیسرا جو ہے نا وہ بیچارہ پریشان ہو جائے گا، پتہ نہیں یہ کون سی پرائیویٹ بات ہے، شاید میری کوئی بات کر رہے ہیں، کیوں مجھ سے چھپا رہے ہیں۔ اگر آپ نے بات کرنی ہے تھوڑا انتظار کر لیں، جب آپ تنہا ہوں گے، آپ اپنی کو خاص بات کرنا چاہتے ہیں پھر کر لیں، یا افراد زیادہ ہو جائیں تو پھر کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ 3 بندے بیٹھے ہیں، 3 بندے 2 الگ ہو کر آپس میں سرگوشی کریں، اسلام تو اس کی اجازت نہیں دیتا۔ کیوں؟ من اجل ان ذالک یحزنہ، یہ بات وہ تیسرے مسلمان بھائی کو کیا کرے گی؟ وہ پریشان کر دے گی، غمزدہ کر دے گی۔ اور اسلام نہیں چاہتا، دین نہیں چاہتا کہ آپ کے کسی عمل کی وجہ سے آپ کا مسلمان بھائی کیا ہو جائے؟ غمگین ہو گئے، پریشان ہو جائے۔ بلکہ دین تو یہ کہتا ہے افضل الاعمال سرور تدخلہ علی مسلم، افضل ترین عمل یہ ہے کہ آپ کے کسی کام، آپ کی کسی بات کی وجہ سے آپ کا مسلمان بھائی خوش ہو جائے۔ تبسمک فی وجہ اخیک لک صدقہ، آپ اس سے ملیں اور اسے دیکھ کے مسکرائیں، یہ بھی آپ کے لیے ایک صدقہ ہے۔ الق اخاک ولو بوجہ طلق لا تحقرن من المعروف شیئا، کسی نیکی کو معمولی نہ سمجھیں۔ اپنے بھائی کے ساتھ خندہ پیشانی، کشادہ روح چہرے کے ساتھ ملنا یہ بھی نیکی ہے، لیکن اسے پریشان کرنا، اسے بلیک میل کرنا، اسے گھبراہٹ اور پریشانی میں ڈالنا، اس کی کسی صورت اسلام اجازت نہیں دیتا۔ کئی لوگ کہتے ہیں جی میں اصلاح کرنا چاہتا ہوں۔ حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث ہے سنن ابی داؤد کے اندر، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا انک ان اتبعت عورات المسلمین، اگر آپ مسلمانوں کی یہ جو پردے والی چیزیں ہیں، چھپی ہوئی چیزیں ہیں، پرائیویٹ چیزیں ہیں، ان کی ٹو میں اپنے آپ کو لگا دیں گے، افسدتہم، اصلاح کا یہ طریقہ نہیں ہے۔ اللہ کے نبی فرما رہے ہیں آپ انہیں خراب کر دیں گے، او کدت ان تفسدہم، یا خرابی کے قریب پہنچا دیں گے، اس سے بگاڑ پیدا ہوگا، اس سے اصلاح نہیں ہوگی۔ یہ اصلاح کا طریقہ اللہ کے نبی نے بیان نہیں فرمایا کہ جی میں اصلاح کرنا چاہتا ہوں، میں اس کی غلطی کو اس لیے بیان کر رہا ہوں تاکہ اس کی اصلاح ہو جائے۔ اصلاح اگر کرنی ہے تو جو طریقہ اللہ کے نبی نے بیان فرمایا، المؤمن مرآۃ اخیہ المؤمن، رواہ ابو داود، مومن اپنے مومن بھائی کا آئینہ ہوتا ہے، تو بھائی اس کے ساتھ بیٹھے نا۔ جیسے آپ آئینے کے سامنے جا کے کھڑے ہوتے ہیں، آئینہ آپ کو بتاتا ہے آپ کا لباس کیسا ہے، آپ کے بال کیسے ہیں، آپ کی
الجھے ہوئے بال تو نہیں، آپ صاف ستھرے ہیں، کوئی جسم میں خامی خرابی تو آپ آئینے کو دیکھ کر چپ کر کے ٹھیک کر لیتے ہیں، آئینہ کو شور تو نہیں مچاتا، وہ لوگوں کو تو نہیں بتاتا اس مجلس میں اس مجلس میں جا کے وہ آپ کے جسمانی عیوب کو پھیلاتا نہیں ہے، آئینہ آپ کو صرف دکھا دیتا ہے بھی آپ کا یہ کام ہونے والا ہے، یہاں صفائی ہونے والی، یہاں ستھرائی ہونے والی ہے، اور آپ کر لیتے ہیں۔ تو آئینہ بننا ہے آپ نے مسلمان بھائی کے لیے، ڈھول نہیں بننا، ذوالوجہین والا جو ہے وہ کردار ادا نہیں کرنا، غیبتیں نمیموں اور چغلیوں میں اپنے آپ کو نہیں ڈالنا، یہ بڑا خطرناک کردار ہے جو آج ہمارے معاشرے میں بڑا ہی عام ہوتا چلا جا رہا ہے۔ ایک دوسرے کی ٹانگیں کھینچنے کے لیے سیاسی، معاشی اور معاشرتی مفادات حاصل کرنے کے لیے اداروں میں آپ چلے جائیں، جس شعبہ ہے زندگی میں سے جس شعبے میں چلے جائیں، ہر بندہ دوسرے کی کمزوریاں ڈھونڈ رہا ہے اور انہیں لیک کر رہا ہے، اور پھر اپنے چھوٹے چھوٹے مفادات حاصل کرنے کی کوششیں وہ کر رہا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، عباد اللہ، اے اللہ کے بندو، وضع اللہ الحرج، اللہ نے تم پر کوئی تنگی نہیں رکھی، تنگیاں اللہ نے ختم کر دیں، الا من اقترض عرض امرئ مسلم ظالما، لیکن جس شخص نے اپنے مسلمان بھائی کی عزت پر ڈاکہ ڈالا ظلم کرتے ہوئے، فذلک الذی حرج وہلک، یہ بندہ اپنے آپ کو تنگی میں بھی ڈال رہا ہے، یہ بندہ اپنے آپ کو ہلاکت میں بھی ڈال رہا ہے۔ من کشف عورت اخیہ، عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں، جس نے اپنے بھائی کا کوئی پردہ لیک کیا، کوئی راز افشاں کیا، کشف اللہ عورتہ یوم القیامہ، تو پھر قیامت کے دن تیار رہیے گا، دنیا میں بھی اور قیامت کے دن بھی آپ کی ساری کمزوریاں علی رؤوس الخلائق سامنے آئیں گی۔ تو اسلام کسی صورت بھی اس بات کی ہمیں اجازت نہیں دیتا کہ ہم لوگوں کی کمزوریاں ڈھونڈتے پھریں اور پھر ان کمزوریوں کو معاشروں میں پھیلاتے پھریں۔ اسلام پردہ پوشی کا حکم دیتا ہے، گناہ کی تشہیر مت کریں، گناہ پر پردہ ڈالیں، کسی کی غلطی اور خامی پر پردہ ڈالیں۔ من ستر مسلما سترہ اللہ فی الدنیا والآخرہ، جس نے کسی مسلمان کی پردہ پوشی کی، کسی مسلمان کے عیب کو چھپایا، دو فائدے اللہ کے نبی بیان فرما رہے ہیں، سترہ اللہ فی الدنیا والآخرہ، اللہ دنیا میں بھی اس کے عیبوں کو چھپائے گا، اللہ آخرت میں بھی اس کے عیبوں پر پردہ ڈالے گا، کیونکہ اللہ ستیر ہے، اللہ عیبوں کو چھپانے والا ہے۔ وہ رب کائنات بھی تو ہے نا جی، جس کے پیدا کیے ہوئے بندے، جس کا دیے ہوئے کھا رہے ہیں، جس کا دیے ہوئے پہن رہے ہیں، جس کی دی ہوئی ایک ایک نعمت استعمال کر رہے ہیں، کیا وہ نہیں دیکھ رہا؟ کیا وہ علیم بذات الصدور نہیں ہے؟ کیا وہ لا تخفی علیہ خافیہ نہیں ہے؟ کیا اس کی نگاہوں سے کوئی اوجھل ہے؟ وہ بھی تو پردے ڈال کے بیٹھا ہے نا۔ یہ پردہ پوشی والا عمل اللہ کو کتنا پسند ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ان اللہ ستیر یحب التستر، اللہ ستیر ہے، اللہ کے ناموں میں سے ایک نام ستیر بھی ہے۔ ستیر کا معنی بہت زیادہ پردہ پوشی کرنے والا، یحب التستر، اور پردہ پوشی کے عمل کو اللہ پسند بھی فرماتے ہیں کہ ہم بھی اپنے بہن بھائیوں کے، اپنے عزیز و اقارب کے، اپنے دوست احباب کے معاملات اگر ہمارے سامنے کوئی آ جائیں تو اس پہ پردے ڈالیں، انہیں عام نہ کریں، ان برائیوں کو پھیلانے میں اپنا کردار ادا نہ کریں۔ سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ غزوہ بنی مستلق سے واپسی پر سن 5 ہجری میں منافقین نے ان پر بہتان لگا دیا، سورہ نور میں سارا تفصیل سے واقعہ وہ آتا ہے۔ تو اللہ نے اس موقع پہ اہل ایمان کو متنبہ کر کے کیا فرمایا، لولا
اذ سمعتموہ قلتم ما یکون لنا ھذا ان نتکلم بھذا، یہ باتیں جب تم سن رہے تھے تو تم نے یہ کیوں نہیں کہا کہ بھئی اس طرح کی باتیں کرنا ہمارے لیے جائز ہی نہیں؟ تحسبونہ ہینا وہو عند اللہ عظیم، تم چھوٹی چھوٹی اس کو معمولی باتیں سمجھ رہے تھے، اللہ کے ہاں یہ بہت بڑا جرم ہے۔ کسی کی عزت کو یوں سرے بدار اچھالنا، آگے سے آگے جو ہے وہ لے کے چل پڑنا۔ لولا اذ سمعتموہ ظن المؤمنون والمؤمنات بانفسہم خیرا، جب یہ باتیں تم نے سنی تو کیوں نہ مومن مردوں اور مومن عورتوں نے اپنے بارے میں اچھا سوچا، اچھا گمان کیا۔ گمان ہمیں اچھا کرنا چاہیے تھا کہ نہیں، یہ منافقین کی پھیلائی ہوئی باتیں ہیں، یہ ہرزہ سرائیاں ہیں، ہم ان پہ یقین نہیں کرتے۔ کفا بالمرء کذبا ان یحدث بکل ما سمع، ایک اور ضابطہ کتنا پیارا اللہ کے نبی بیان فرما رہے کہ یہ بھی جھوٹ شمار ہوتا ہے آپ کا کہ آپ ہر سنی سنائی بات کو آگے سے آگے پھیلانا شروع کر دیں۔ اس نے کہا جب طے تک بندہ پہنچتا ہے کچھ بھی نہیں نکلا۔ اللہ اکبر۔ تو اللہ تعالیٰ ستیر ہے، عیبوں کو چھپانے والا ہے، یحب التستر، اور اللہ آپ سے بھی یہ امید کرتے ہیں، اللہ آپ کو بھی یہ حکم دیتے ہیں، تستر کو اللہ پسند کرتے ہیں۔ حدیث میں آتا ہے، صحیح مسلم کے اندر حدیث ہے کہ جس طرح اللہ دنیا میں آپ کے عیبوں کو چھپائے ہوئے ہیں، اللہ آخرت میں بھی چھپائیں گے۔ ان اللہ یدنی المؤمن فیضع علیہ کنفہ، اللہ مومن کو اپنے قریب کریں گے اور اپنا پہلو اس پر رکھ دیں گے۔ فیقول لہ، اور اللہ اس سے فرمائیں گے کہ اے میرے بندے، اتعرف ذنب کذا، اتعرف ذنب کذا، یاد ہے تو نے فلاں موقع پہ، فلاں دن، فلاں جگہ پہ فلاں گناہ کیا تھا۔ گناہوں کی ایک فہرست اللہ اسے بندے کو گنوائیں گے، فلاں گناہ، فلاں گناہ، فلاں گناہ، حتیٰ یہاں تک کہ وہ بندہ اپنے دل میں یہ سوچ لے گا کہ آج تو ہلاکا، میری ہلاکت پکی ہے، اللہ نے تو میری ساری فرشتیں جو ہے وہ میرے سامنے رکھ دی ہیں، کوئی ایک بھی نہیں چھوڑا۔ لا یغادر صغیرۃ ولا کبیرۃ الا احصاها، کوئی صغیرہ کوئی کبیرہ، سب کا سب اللہ نے گن کے سامنے رکھ دیا۔ اصل میں اللہ اپنی قدرت کاملہ کا اظہار کرنا چاہتے ہیں کہ بندے مجھے سارا علم ہے۔ یہ نہ کہنا کہ بس وہ اللہ کو شاید پتہ نہیں چلا، میرے تو اتنے اتنے گناہ تھے اور میں جنت میں جا رہا ہوں۔ اللہ فرمائیں گے بندے، سترتها علیک فی الدنیا، دنیا میں یہ تیرے عیب میں نے چھپائے رکھے، ان پہ پردہ ڈالے رکھا۔ فاغفر لها اليوم، جا آج تیرے یہ سارے گناہ معاف کر دیے۔ تو اللہ آخرت میں بھی مومنوں کی پردہ پوشیاں رکھیں گے، اللہ دنیا میں بھی مومنوں کی پردہ پوشیاں رکھتے ہیں، اور ہمیں بھی یہی تعلیم ہے محترم بھائیوں، ہمیں بھی یہی نصیحت ہے، اپنوں کی، بیگانوں کی، جاننے والوں کی، نہ جاننے والوں کی۔ اگر آپ کے سامنے کوئی کمزوری آ جائے تو اس پہ پردہ ڈالیں۔ من ستر مسلما سترہ اللہ فی الدنیا والآخرہ، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا اسوہ حسنہ بھی محترم بھائیوں یہی تھا۔ جب کوئی کسی صحابی کی کوئی غلطی آتی یا پتہ چلتا کہ فلاں سے، کبھی نام لے کر برسر ممبر اور برسر جو ہے وہ سٹیج پہ آ کے، آج کل یہ بھی بڑا رواج نکل پڑا ہے کہ ممبروں پہ، محرابوں پہ، سٹیجوں پہ کھڑے ہو کے لوگ جو ہیں وہ تنقید کرتے ہیں اور اپنے آپ کو بڑا دلیر اور بہادر سمجھتے ہیں۔ یہ محترم بھائیو سلف صالحین کا منہج نہیں ہے۔ یوں حکمرانوں پہ یا کسی کی ذات پہ یوں تنقید کرنا، کسی کے عمل کے شرعی یا غیر شرعی ہونے کے بارے میں آپ بات کر سکتے ہیں کہ یہ عمل اس وقت ہو رہا ہے، اسلام اس کے بارے میں کیا کہتا ہے، شریعت اس کے بارے میں کیا کہتی ہے۔ جیسے آج ہم بات کر رہے ہیں قرآن و سنت کے حوالے سے
کہ یہ جو آڈیو لیکس کا سلسلہ آپ سن رہے ہیں، کبھی اپوزیشن نے کوئی آڈیو لیک کر دی، کبھی جناب صاحب حکومت نے کوئی آڈیو لیک کر دی، وہ ان کی کمزوریوں کے پیچھے، وہ ان کی کمزوریوں کے پیچھے، اور پوری قوم کو جو ہے اس پہ لگایا ہوا ہے۔ کیا اسلام ہمیں اس کی اجازت دیتا ہے؟ اور ہم بھی کر رہے ہیں، یہ نہیں کہ ہم نہیں کر رہے، ہم بھی اپنے گھروں میں، اپنے محلوں میں، اپنے دوستوں کی محفلوں میں ہمارے بھی یہی کام ہے۔ اسلام کسی صورت میں اس بات کی اجازت نہیں دیتا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تک اگر اس طرح کا کوئی معاملہ پہنچ بھی جاتا کہ فلاں شخص نے یہ عمل کیا ہے، آپ خطبہ دیتے، کوئی بیان، کوئی نصیحت، کوئی وعظ کرتے، تو کن الفاظ سے؟ ما بال اقوام یفعلون کذا و کذا، ما بال اقوام یقولون کذا و کذا۔ کبھی نام نہیں لیا۔ کیا معاملہ ہے ان لوگوں کا جو ایسا ایسا کہہ رہے ہیں؟ کیا معاملہ ہے ان لوگوں کا جو ایسا ایسا کر رہے ہیں؟ کیونکہ مقصد تو اصلاح ہے نا جی۔ کسی کی ذات پہ تنقید کرنا یا کسی کو نیچا دکھانے کی کوشش کرنا یہ مقصود نہیں ہے، اور اس سے اصلاح ہوتی بھی نہیں ہے، الٹا اس کا نقصان ہوتا ہے۔ لوگ اپنی انا میں، انانیت میں گرفتار ہو جاتے ہیں، اور مزید کہتے ہیں اچھا ٹھیک ہے۔ پھر والدین کے لیے بھی اس میں نصیحت ہے، لا تعیروہم، یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اسی حدیث کے ایک روایت کے الفاظ یہ بھی ہیں کہ انسانوں کو ان کی غلطیاں یاد کروا کے عار نہیں دلانی چاہیے۔ تو نے یہ کیا، تو نے یہ کیا، تیرے اندر یہ خامی ہے، تیرے اندر یہ خامی۔ پردہ ڈالیں، نصیحت کریں، درگزر کریں، سمجھائیں۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کے جو ہے وہ بچے اور بچیاں اچھے انسان بنیں، نیک بنیں، ان کمزوریوں کو جنہیں آپ چاہتے ہیں کہ ان سے ہٹیں، انہیں بار بار ان کی غلطیاں جو ہے وہ یاد مت کروائیں، ان پہ پردہ ڈالیں، انہیں اچھے طریقے سے سمجھائیں، بیٹا یہ غلطی ہے، یہ خامی ہے، یہ اللہ کی نافرمانی ہے، یہ گناہ والا عمل ہے، ہم نے اس سے اپنے آپ کو بچانا ہے، کوشش کرنی ہے، اللہ سے دعا مانگنی ہے، توفیق مانگنی ہے کہ اللہ ہمیں اس سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے۔ یہ طریقہ اصلاح کا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں ایک بندہ شراب پیتا ہوا پکڑا گیا۔ چونکہ شراب ایک جرم ہے، ایک حد والا جرم ہے، 40 کوڑے اس کی جو ہے وہ حد ہے، لایا گیا، جرم ثابت ہو گیا، اور اسے جو ہے وہ سزا مل گئی۔ تو جب سزا مل گئی تو ایک صحابی کہنے لگا اخزاہ اللہ، اخزاک اللہ کے الفاظ بھی آتے ہیں، او اللہ تجھے رسوا کرے، یعنی اس کی رسوائی والا کو کلمہ بولا۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا تقولوها، ایسا نہ کہو بھائی، لا تعینوا علیہ الشیطان، اس کے خلاف تم شیطان کی مدد مت کرو۔ شیطان تو اسے رسوا کرنا چاہتا ہے، وہ تو یہ چاہتا ہے کہ یہ رسوا ہو، یہ ذلیل ہو، یہ ڈی ٹریک ہو، یہ جنت سے دور ہو، یہ جہنم کی طرف جائے، اور تم اس کے لیے ہی دعا کر رہے ہو۔ اور ایک روایت کے الفاظ ہیں، اس صحابی نے کہا اللہم لعنہ، یعنی اخزا کے لفظ بھی بولے اور لعنت کے لفظ بھی بولے۔ فرمایا لا تقولوا ہکذا، یوں نہ کہو، بلکہ یہ کہو اللہم اغفر لہ، اللہم ارحمہ، اے اللہ اسے معاف کر دے، اللہ اس پر رحم فرما دے، اس سے غلطی ہو گئی ہے۔ ہمارا کردار تو یہ ہونا چاہیے، جرم کیا ہے، حد والا جرم کیا ہے، سزا بھی مل گئی ہے، پھر بھی اسلام یہ دیکھیں پسند نہیں کرتا کہ آپ اس کے لیے کوئی، اس کی عزت کے بارے میں کوئی جو ہے وہ نازیبا کلمات بولیں۔ بھائی اس سے گناہ ہو گیا، اس کو سزا مل گئی، اب اس پہ لعن تان کرنا یا اس کو اس کے عیب یاد دلانا یا اس کی رسوائی والی باتیں کرنا منع فرما دیا اللہ کے نبی، مت کہو۔ اسی طرح وہ عورت کا واقعہ بھی آپ کو یاد ہوگا، کئی بار میں نے سنایا ہے، غامدیہ قبیلے کی عورت جس نے شادی شدہ ہونے کے باوجود وہ بدکاری والا عمل کر لیا، اور پھر اس کو سزا مل گئی۔ سزا اس کی چونکہ رجم ہوتی ہے، پتھروں سے، سٹوننگ کے ذریعے سے مار دیا گیا، قتل کر دیا گیا۔ تو خالد ابن ولید، ان کے جسم پر خون کے کچھ چھینٹے آ کے گرے تو کہنے لگے کہ ایک ناپاک عورت کے، ایک زانیہ عورت کے چھینٹے میرے بدن پہ لگ گئے، میرے
کپڑوں پہ لگ گئے تو منہ بھی ایسے ناگوار سا بنایا اور اس طرح کی بات بھی کی، مہلن یا خالد، فوراً آپ نے روک دیا، خالد ٹھہر جا، یہ کیا بات کر رہے ہو؟ لقد تابت توبۃ لو قسمت بین 70 من اہل المدینہ لوسعتہم، ٹھیک ہے یہ خاتون شادی شدہ ہو کر اس نے جرم کا ارتکاب کیا، لیکن اس نے توبہ کر لی، اس نے معافی مانگ لی، جاننے والا کوئی نہیں تھا، یہ خود آئی اللہ کے نبی کی عدالت میں پیش ہوئی، مجھ سے غلطی ہو گئی ہے، مجھ سے خطا ہو گئی ہے، جو میری سزا بنتی ہے مجھ پہ لگائیں، نافذ کریں، کوئی گواہ نہیں تھا، کوئی پروف نہیں تھا، کوئی ثبوت نہیں تھا، توبہ سچے دل سے کی ہے تو آئی ہے نا، اور پھر اپنی سزا بھی اس کو مل گئی، اور پھر تم اس کے بارے میں یہ باتیں کر رہے ہو؟ اس نے تو ایسی توبہ کی ہے، لو قسمت بین 70 من اہل المدینہ لوسعتہم، کہ یہ توبہ اگر مدینہ کے 70 افراد کے درمیان تقسیم کر دی جائے تو سب کی بخشش کے لیے کافی ہو جائے، اتنی عظیم توبہ۔ یہ ان افراد کے بارے میں جن کو جرائم میں سزائیں مل چکی ہیں، حدود والے جرائم کا ارتکاب انہوں نے کیا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں یہ تعلیم دے رہے ہیں، اور ہم ایسے ہی بغیر سوچے، بغیر سمجھے، بغیر ثبوت کے، بغیر تحقیق کے، بغیر کسی دلیل کے کسی کو کوئی لقب دے رہے ہیں، کسی کو کوئی لقب دے رہے ہیں، کسی کو کوئی لقب دے رہے ہیں۔ اللہ اکبر۔ تو اللہ ستیر ہیں اور تستر کو پسند کرتے ہیں، اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا اسوہ بھی محترم بھائیو یہی ہے، نمونہ بھی یہی ہے کہ ہم نے ستر یعنی پردہ اس کو رکھنا ہے، اس کو توڑنا نہیں ہے۔ اچھا، پردہ پوشی دو قسم کی ہوتی ہے، ایک ہوتی ہے اپنی پردہ پوشی، ایک ہوتی ہے اپنے مسلمان بھائی کی پردہ پوشی۔ معاشروں میں کچھ افراد ایسے بھی پائے جاتے ہیں جو اپنے پردے نہیں رکھتے۔ صحیح مسلم میں حدیث آتی ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کل امتی معافن الا المجاہرین، میری ساری امت کے افراد کو معافی مل جائے گی لیکن مجاہرین کو نہیں ملے گی۔ یہ مجاہرین کون ہے؟ فرمایا وَإِنَّ مِنَ الْمُجَاہَرَةِ، مجاہرہ کیا ہے؟ یہ کون سا عمل ہے؟ مجاہرہ یہ ہے کہ بندہ رات کی تاریکی میں اللہ کی نافرمانی والا، کوئی گناہ والا کام کرتا ہے، کوئی دیکھنے والا نہیں ہے، کوئی ثبوت پروف نہیں ہے، اکیلا اللہ صرف دیکھ رہا ہے اور وہ بندہ غلطی کا ارتکاب کر رہا ہے۔ رات گزر جاتی ہے، اللہ اس کا پردہ رکھ لیتا ہے، کسی کو نہیں پتہ چلتا اس نے اندھیرے میں کیا کیا اور کیا نہیں کیا۔ صبح ہوتی ہے، فیقول، وہ کیا کہتا ہے؟ یا فلاں، اے فلاں بندے، عملت البارحۃ کذا، گزشتہ رات میں نے یہ کام کیا، بڑے شوق سے، بڑے فخر سے، میں فلاں جگہ کیا، میں نے یہ بدکاری کی، میں نے یہ چوری کی، میں نے یہ جھوٹ بولا، میں نے یہ فراڈ کیا، میں نے یہ دھوکہ کیا، عوام کو بتا رہا ہے، اپنے گناہ کی بذات خود تشہیر کر رہا ہے۔ وَقَدْ سَتَرَهُ اللَّهُ، حالانکہ اللہ نے اس کا پردہ رکھا تھا، رات گزر گئی، اللہ نے اس کا پردہ رکھا، صبح ہوئی، وہ اپنا گناہ خود بیان فرما رہا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ایسے مجرم کو، ایسے گناہگار کو معافی نہیں ملنی۔ اسی حوالے سے ایک اور تھوڑی سی خامی بھی بعض بھائیوں میں پائی جاتی ہے۔ ہمارے ہاں جب کسی کی شادی ہوتی ہے تو بعض قبائل میں، بعض خاندانوں میں یہ رواج ہے کہ وہ اپنے جو ازدواجی زندگی کے معاملات ہوتے ہیں پھر اس کو شیئر کرتے ہیں دوسروں سے۔ نوجوان لڑکے اپنے نوجوان دوستوں سے شیئر کرتے ہیں، اور نوجوان لڑکیاں جو ہے وہ اپنی نوجوان دوستوں سے شیئر کرتی ہیں کہ ہماری ازدواجی زندگی کی پہلی رات ایسے گزری، ایسے گزری، ایسے گزری۔ حالانکہ وہ ایک جائز طریقے سے انہوں نے نکاح کے ذریعے اپنا یہ ایک ازدواجی حق ایک دوسرے کو دیا، یہ کوئی گناہ کا کام انہوں نے نہیں کیا، لیکن اب گناہ ہو رہا ہے۔ کون سا گناہ ہو رہا ہے؟ کہ وہ اپنی ذاتی زندگی کے راز اپنے دوستوں میں افشا کر رہے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بڑی سخت وعید ہے اس کے بارے میں، بڑی سخت وعید ہے۔ فرمایا اللہ کے ہاں قیامت کے روز
جو بدترین افراد ہوں گے، ان من شر الناس عند اللہ منزلۃ یوم القیامہ، جن افراد کو اللہ نے بدترین افراد کی لسٹ میں داخل کیا ہوگا نا جی، ان میں سے یہ دو بندے، یہ دو افراد، وہ نوجوان انسان، وہ نوجوان مرد، وہ عورت جنہوں نے اپنے ازدواجی معاملات کو یوں سر عام لوگوں کے سامنے بیان کیا، پھیلایا۔ تو یہ بھی ایک بہت بڑی غلطی ہے، بہت بڑا گناہ ہے۔ اس کو بھی ہمیں اپنے بچوں کو بھی سمجھانا چاہیے، اور خود بھی اس میں بارے میں بڑی احتیاط کرنی چاہیے کہ اپنے جو نجی زندگی کے معاملات ہیں، اللہ نے میاں بیوی کو ایک دوسرے کا لباس بنایا، ہن لباس لکم وانتم لباس لہم، تو ایک دوسرے کا لباس بنے، اس لباس کو اتارے مت۔ اور شیطان چاہتا ہے یہ لباس اترے، فحاشی پھیلے اور یعنی آئے، اور اس طرح کی باتیں معاشروں میں عام ہوں، جبکہ اللہ نہیں چاہتا، اللہ کے رسول نہیں چاہتے۔ اس لیے اللہ کے رسول نے فرمایا ان من شر الناس عند اللہ منزلۃ یوم القیامہ، یہ مرتبے کے اعتبار سے اللہ کے ہاں بدترین جو افراد ہوں گے ان میں یہ دو افراد بھی شامل ہوں گے، جو اپنی پرائیویٹ اور نجی زندگی، ازدواجی معاملات کو کیا کر رہے ہیں جی، لوگوں کے سامنے شیئر کر رہے ہیں، بیان کر رہے ہیں۔ تو اللہ دیکھیں کیسے ہمارے پردے رکھتا بھی ہے، پردے رکھنے کو پسند بھی کرتا ہے، اور کیسے ہمیں ترغیب دلا رہا ہے۔ تو یہ ہے جی اپنا پردہ بھی رکھیں، اپنے عیوب بھی لوگوں کے سامنے بیان مت کریں۔ دوسرا ہے کسی مسلمان بھائی کا پردہ، وہ بھی رکھنا ہے، دنیا میں بھی، اس کی زندگی میں بھی، اس کی موت کے بعد بھی۔ اس کی بھی پھر آگے دو شکلیں ہیں، زندگی میں بھی رکھیں، وہ دنیا سے چلا جائے پھر بھی اس کا پردہ رکھیں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من غسل میتا فکتمہ، جو بندہ کسی میت کو غسل دیتا ہے اور اس کے اندر کوئی جسمانی کمزوری، کوئی عیب دیکھتا ہے جس کا کسی کو پتہ نہیں تھا، لیکن جب اس نے غسل دیا تو وہ سامنے آیا، بھئی اس میں تو یہ عیب تھا، اس کے جسم میں فلاں معذوری یا کمزوری تھی، فکتمہ، اس نے غسل دیا اور چھپا لیا، کسی کو بتایا نہیں، غفر اللہ لہ 40 مرہ، اللہ ایسے انسان کی 40 مرتبہ بخشش کرتے ہیں۔ اور سیدی اس نے ایک مسلمان بھائی کا پردہ، اگرچہ وہ دنیا سے چلا گیا، اب اسے کوئی پرواہ نہیں ہے، یہ پھیلانا چاہے تو پھیلا سکتا تھا، لیکن پھیلاتا تو کتنا بڑا جرم ہوتا، اس نے چھپا لیا، تو اللہ نے کیا انعام دیا، غفر اللہ لہ 40 مرہ، 40 مرتبہ اللہ بخشش کا اعلان کرتے ہیں۔ اسی لیے اسلام کہتا ہے لا تسبوا الاموات، یہ جو دنیا سے چلے گئے ہیں، فوت ہو چکے ہیں، مر چکے ہیں، انہیں لا تسبوا، انہیں گالی مت دو۔ اس کے دو نقصان ہوتے ہیں، ایک تو اللہ کے نبی نے فرمایا فتؤذوا الاحیاء، جو زندہ ان کے وارث ہوتے ہیں ان کو تکلیف ہوتی ہے، اس کا کوئی بھائی بہن بیٹا ورثاء میں سے کوئی ہوگا، آپ اس کے بارے میں بات کریں گے، ظاہر ہے انہیں پریشانی ہوگی، اور کسی مسلمان کو پریشان کرنا اسلام اسے پسند ہے۔ دوسری بات فرمایا فَإِنَّهُمْ قَدْ أَفْضَوْا إِلَى مَا قَدَّمُوا، جو انہوں نے اپنے آگے اعمال بھیجے تھے وہ ان کو ان کا اجر اور ان کا بدلہ جو ہے وہ اس کو پا چکے ہیں، ان کی جو خامیاں، غلطیاں، کمزوریاں تھیں اللہ کے حوالے کریں۔ اسلام فوت شدہ انسان کی بھی جو ہے وہ، ہاں اگر کوئی اس کا غلط مسئلہ تھا، اس کا غلط منہج تھا، کوئی ایسی بات تھی، اس کی غلطی کو واضح کریں، اس کی ذات پہ تنقید نہ کریں۔ فتؤذوا الاحیاء، زندوں کو بھی تکلیف ہوگی، فإنهم قد أفضوا إلى ما قدموا، اور دوسرا فائدہ بھی کوئی نہیں، وہ اللہ کے پاس چلے گئے، اللہ خود ہی ان کے معاملات سے نمٹ لے گا، معاف کرنے ہوں گے اللہ معاف کر دے گا، اور اگر اللہ نے پکڑ کرنی ہوگی تو اللہ پکڑ کر لے گا۔ تو ہمیں کسی صورت یہ اسلام اجازت نہیں دیتا کہ ہم لوگوں کی برائیوں کی ٹو لگائیں، تجسس اور تحسس اور تتبع عورات میں پڑے، کسی کی نجی اور پرائیویٹ اور پرسنل لائف کو ڈسٹرب کریں، یہ بندے کا اور اللہ کا معاملہ ہے۔
اگر آپ کے سامنے خدا نہ خواستہ کسی کی کمزوری آ بھی جاتی ہے تو آئینے کا کردار، مرآت اخیہ المومن والا کردار، اصلاح والا کردار وہ آپ ادا کریں تاکہ اس کی اصلاح ہو، اس کے لیے بخشش کی دعائیں اللہ کے نبی کروا رہے ہیں۔ بھئی یوں کہو اللہم اغفر لہ، اللہم ارحمہ، اس پہ لعنتیں مت بھیجو، یہ تو شیطان کی مدد کر رہے ہو، وہ تو چاہتا ہے یہ رسوا ہو، یہ ذلیل ہو۔ یہ آپ کا مسلمان بھائی ہے، اس کی سے غلطی ہو گئی ہے، اس کی جو ہے وہ پردہ پوشی کرو، اس کو اصلاح کرو، اس کی بخشش اور رحمت کی دعا کرو اللہ سے اگر دنیا سے جا چکا ہے۔ علماء کے بارے میں لوگ نام لے لے کر بڑی تنقید کرتے ہیں۔ ابھی اسی ہفتے کے اندر دو بڑے علماء دنیا سے گئے، ایک پاکستان کے اندر اور ایک عالم عرب کے اندر، تو بہت ساری اس طرح کی چیمگوئیاں شروع ہو گئیں، جی وہ ایسا تھا، وہ ایسا تھا، اس کے اندر یہ خامی تھی، اس کے اندر یہ خرابی تھی۔ تو ان کی خامیاں اور خرابیاں اللہ کے حوالے کریں۔ ہاں ان کا کوئی مسئلہ غلط تھا، ان کی کوئی بات غلط تھی، آپ علمی طور پر دلیل کے ساتھ ان کی بات سے اختلاف کر سکتے، بھی صحیح مسئلہ یہ ہے، صحیح بات یہ ہے، اللہ کے نبی اور قرآن کا مسئلہ یہ ہے، ہمیں اس طرح چلنا چاہیے، یہ ایک علمی انداز ہے۔ لیکن بھائیو ان چیزوں میں اپنے آپ کو مت الجھائیں۔ یوم تبلی السرائر، اور وہ دن جس دن راز لوگوں کے سامنے لائے جائیں گے، جب وہ دن آئے گا سب کے راز کھل جائیں گے، آپ مت کھولیں کسی کے راز۔ یہ لیکس والے ایشو میں اپنے آپ کو مت الجھائیں۔ اسلامی اخوت اس کا بھی یہی تقاضا ہے، لا یؤمن احدکم حتی یحب لاخیہ ما یحب لنفسہ، صحیح بخاری کی حدیث ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم میں سے کوئی شخص اس وقت تک مومن نہیں ہو سکتا جب تک اپنے بھائی کے لیے وہی چیز پسند نہ کرے جو اپنے لیے کرتا ہے۔ میں چاہتا ہوں میرے راز لیک ہوں، آؤٹ ہوں، میں تو چاہوں گا پردہ پڑا رہے، کسی کو پتہ نہ چلے، کوئی دیکھے نہ، تو یہی چیز میں اپنے مسلمان بھائی کے بارے میں بھی کروں، اس کا اور اللہ کا معاملہ ہے، اس نے غلطی کی ہے، میں پردہ ڈالوں، اللہ کے حوالے کروں۔ لا يحب اللہ الجہر بالسوء، اللہ نہیں پسند کرتا یہ بری بری باتیں اونچی آواز میں کرنا۔ ہاں الا من ظلم، کسی پہ ظلم ہوا ہے وہ اپنے ظلم کی فریاد رسی کے لیے کر سکتا ہے۔ دین کے معاملے میں کسی نے جو ہے وہ غلط بات کہی ہے، آپ اس کی غلط بات پہ تنقید کریں، اس کی ذات کو جو ہے وہ اس کی ذات پہ کیچڑ مت اچھالیں۔ جیسے محدثین نے جرح و تعدیل کی ہے، کسی کو ثقہ کہا ہے، کسی کو صدوق کہا ہے، کسی کو کذاب اور دجال کے الفاظ بولیں، کیونکہ اس سے مقصود یہ تھا کہ دین محفوظ ہو جائے، لوگ ان کی بات پہ دینی حوالے سے اعتماد نہ کریں، کیونکہ یہ عام گفتگو میں جھوٹے پائے گئے ہیں، یہ جھوٹ بولتے ہیں، یہ دین کا ستیہ ناش کریں گے، دین میں خرابی کریں گے، اس لیے انہوں نے جرح و تعدیل کا یہ فن ایجاد کیا۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں دین کے جو معاشرتی زندگی کے بارے میں احکامات ہیں ان پر عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے، ہمارے گھروں میں امن اور سکون لائے، ملک میں سلامتی لائے، معاشی اور معیشت کے حوالے سے جو اللہ تبارک و تعالیٰ جو بھائی جو بہنیں پریشان ہیں، اللہ سب کی پریشانیاں دور فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین، وقولوا قولی ھذا استغفر اللہ لی ولکم ولسائر المؤمنین واستغفروہ انہ هو الغفور الرحیم۔